ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشر ہونے کے ناطے جواب دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ حکیم علم کا سرچشمہ صرف اللہ ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ موجود ہے جسے تم سے بھی زیادہ علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے خاص سے ملاقات کا ارادہ کیا اور اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ نشانی یہ بتائی گئی کہ ایک ٹوکری میں بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھنا، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہی ملاقات کی جگہ ہوگی۔ سفر کے دوران ایک مقام پر وہ آرام کے لیے رکے، وہاں اللہ کے حکم سے وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور پھسلتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، مگر یوشع بن نون یہ بات بتانا بھول گئے۔ جب وہ کافی آگے نکل گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکن محسوس ہونے پر کھانا مانگا تو تب خادم کو یاد آیا۔ دونوں واپس اسی جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہو چکی تھی۔ وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ وہ انہیں وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کی حقیقت آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی، جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر دونوں ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے ان سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھا کر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بول اٹھے، ان لوگوں نے ہمیں مفت سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی۔ آگے چل کر وہ ایک بستی کے قریب پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اب سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ نہایت بخیل تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور نہ ہی رہنے کی کوئی جگہ دی۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ ہم کچھ کھا ہی لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی جن کا گزارا اسی پر تھا۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی چھین لیتا۔ میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے اور ان کا روزگار بچ جائے۔ دوسرا، وہ لڑکا پیدائشی طور پر سرکش تھا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو گمراہی میں ڈال دے گا، اسی لیے اللہ ان کے بدلے انہیں ایک نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا۔ تیسرا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک انسان تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے خزانہ نکال لیتے۔ وہ اللہ نے چاہا تو وہ بچے جوان ہو کر خود اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جو باتیں ہمیں بظاہر تکلیف دہ یا عجیب لگتی ہیں
ان کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ضرور ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ اللہ گر جاتی تو بستی والے خزانہ نکال لیتے۔ اللہ